السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے نام پر سر کچھ دے دیں۔ میری بوڑھی ماں علاج کے لیے تڑپ رہی ہے۔ جیسے ہی سگنل پر گاڑی رکی، ایک نقاب پوش لڑکی نے میرے سامنے فریاد کی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ دیکھ کر میرے دل میں شیطان جاگ اٹھا۔ میں نے فوراً اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ میں اس کی ماں کا علاج کروا دوں گا، لیکن جیسے ہی میری گاڑی اپنے بنگلے کے سامنے رکی، وہ لڑکی گھبرا کر بھاگنے لگی، لیکن میں نے اس کو تھپڑ مارا اور گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ 5ویں روز کچرے کے ڈھیر پر اس کو پھینکا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قدرت مجھ سے اتنا بڑا انتقام لے گی۔ اور آج 10 سال۔ میرا نام مرتضیٰ ہے۔ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے زندگی میں ہر آسائش دیکھی تھی۔ میرے پاس رہنے کو عالیشان گھر تھا، میرے گیراج میں قیمتی گاڑیاں تھیں، میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم تھی کہ مجھے کبھی سوچنا نہ پڑا کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود میں نے کبھی بھی شادی جیسے بندھن کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے یہ رشتہ قید محسوس ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ انسان کو ایک زندگی ملی ہے اور اسے وہ مکمل آزادی سے گزارنی چاہیے۔ میں کہتا تھا کہ ایک ہی عورت کے ساتھ پوری عمر گزار دینا پاگل پن ہے، جبکہ دنیا میں بے شمار حسین چہرے اور دلکش جسم موجود ہیں۔ مجھے خوبصورتی سے عشق تھا، مجھے دولت سے محبت نہ تھی، نہ ہی کسی کی عزت یا عزت داری سے میرا کوئی سروکار تھا۔ میری کمزوری صرف عورت کی خوبصورتی تھی، اور جہاں میں خوبصورتی دیکھتا وہیں رک جاتا، کبھی خود پر قابو نہ رکھ پاتا۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ ایک دن یہی عادت تجھے لے ڈوبے گی، لیکن میں ہنستا تھا، ان کی باتوں کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں ایک دوست کے گھر دعوت پر جا رہا تھا۔ میری گاڑی جیسے ہی ایک سگنل پر رکی تو کچھ فقیر اور بھیکاری قریب آ گئے، جو اکثر ٹریفک سگنل پر آ کر کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان سب کو نظر انداز کیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں۔ لیکن اس دن کچھ الگ ہوا۔ میری گاڑی کے شیشے پر ایک لڑکی نے دستک دی۔ میں نے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ میں اس وقت فون پر لگا تھا۔ جب اس نے دوبارہ شیشہ بجایا تو میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ ہاتھ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ نرم، سفید اور خوبصورت ہاتھ، جیسے کسی راج کماری کو ہوں۔ میں نے پہلی بار کسی فقیر لڑکی کے ہاتھ اتنے نازک اور حسین دیکھے۔ میرے والد کہا کرتا تھا کہ عورت کے حسن کا اندازہ اس کے ہاتھوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو سن کر میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، میں شدر رہ گیا۔ وہ بے حد حسین و جمیل تھی۔ اس کا رنگ گلابی تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بال سیاہ اور لمبے تھے۔ اس کے لباس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی غریب گھرانے سے ہے، لیکن حسن ایسا کہ جیسے شہزادی ہو۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں ہسپتال میں ہے، اور اگر آج پیسے نہ دیے گئے تو ہسپتال والے انہیں باہر نکال دیں گے۔ وہ بے حد پریشان تھی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مدد بھی مانگ رہی تھی۔ میری توجہ صرف اور صرف اس کی آنکھوں پر تھی۔ اس کی آواز میں درد تھا، لیکن میری نیت میں فتور آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں خود تمہاری ماں کے پاس لے کر جاتا ہوں اور سارے بل خود ادا کروں گا، تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ دنیا میں ہر مدد کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے۔ میں نے جب اسے قریب سے دیکھا تو مجھے یقین نہ آیا کہ اتنا حسن سڑکوں پر یوں رل رہا ہے۔ اس کی سادگی میں ایسی کشش تھی کہ میں خود کو روک نہ پایا۔
وہ لڑکی صرف خوبصورت نہیں بلکہ بے حد باوقار بھی لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل میری ماں کا ذکر کر رہی تھی، کس طرح ہسپتال میں تکلیف میں ہے، اس نے کئی جگہ سے مانگ کر ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، مگر اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اگر بل جمع نہ کرایا تو وہ علاج بند کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دعا تھی، لیکن میرے دل میں اس کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں بلکہ اسے حاصل کر لینے کی خواہش جاگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور راستے میں اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ دو بہنیں ہیں اور ایک ہی کمرے کے گھر میں رہتی ہیں۔ والد کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا ہے اور ماں نے محنت مزدوری کر کے دونوں بیٹیوں کو پالا پوسا ہے، لیکن اب ماں خود بیمار پڑ گئی ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فوری علاج نہ ہوا تو ماں کی جان جا سکتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، لیکن میری نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں جو بار بار جھک کر اپنے آنسو پوچھتی تھی۔ میری سوچ صرف اس کے حسن کے گرد گھوم پھر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے کسی طرح سے قائل کر لوں تو یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز بن سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے گاڑی ایک بڑے شاپنگ پلازے میں پارک کی، جس کی ہر عمارت چمکتی ہوئی شیشوں سے بنی تھی اور اندر باہر برقمی کمکموں کی روشنی میں سب کچھ جگمگا رہا تھا۔ پلازے کے اندر پارلر بھی تھا، بوتیک بھی تھا اور اعلیٰ ہوٹلز بھی موجود تھے۔ وہ لڑکی جو میرے ساتھ بیٹھی تھی کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں صاحب جی، کیا آپ کو کچھ خریداری کرنی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کچھ سامان بھی خریدنا ہے اور تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی لینے ہیں۔ تمہارے کپڑوں کی حالت دیکھو کتنی بوسیدہ اور پرانے ہیں، تم میرے ساتھ پارلر چلو تاکہ تمہارا حلیہ بھی تھوڑا بہتر ہو جائے، اور تمہیں یہ نقاب بھی اتارنا پڑے گا۔ اس نے کہا پر میں اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ میں نے کہا کہ اپنے محسنوں سے پردہ نہیں کرتے، اور میں تو تمہارا محسن ہوں، میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس بات پر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا مما، پھر میں تمہیں کپڑے بھی دلواؤں گا، اس کے بعد تمہیں ہسپتال بھی لے چلوں گا جہاں تمہاری ماں داخل ہے۔ اس نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا صاحب جی، میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم پہلے وہاں چلیں، اس کے بعد آپ مجھے پیسے دے دینا، میں خود کپڑے لے لوں گی۔ لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا دیکھو اگر تمہیں واقعی مدد چاہیے تو پھر میری مرضی کے مطابق ہوگی، اگر تم میری شرط قبول نہیں تو میں ابھی کے ابھی تمہیں واپس اسی جگہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی گھبرا گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ نہیں صاحب جی، معاف کر دیں، میرے منہ سے ایسے ہی بات نکل گئی، اب جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ میں نے پارلر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چلو پھر میرے ساتھ، اور جیسے ہی ہم پارلر میں داخل ہوئے وہاں کی مالکن جو ایک درمیانی عمر کی عورت تھی مجھے پہچان گئی۔ وہ خوش اخلاقی سے مسکرا کر بولی ارے یہ تو بڑے صاحب ہیں۔ میں نے اسے کہا دیکھو یہ لڑکی میرے ساتھ ہے، اسے ذرا صاف ستھرا کر دو، اسے ایسے تیار کر دو کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ کہ پارلر والے نے اس لڑکی کو دیکھا اور بولی صاحب جی یہ تو ویسے ہی بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں پیاری تو ہے، لیکن اسے نکھار دو تاکہ اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے باہر جا کر کپڑے سلیکٹ کیے جو میرے حساب سے اس پر جچتے تھے اور اندر بھجوا دیے۔ پھر میں پاس والے ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا اور کافی منگوائی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں نے کسی لڑکی کے لیے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا، لیکن یہ لڑکی کچھ خاص تھی۔ اس میں وہ کشش تھی جو ہر مرد کے دل میں طوفان برپا کر دے۔ وقت گزر گیا اور سارے عمل 3 سے 4 گھنٹے لگے۔ شام ہو گئی، ہاں اندھیرا چھا گیا باہر کو اور شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اچانک پارلر کے دروازے سے وہ لڑکی باہر نکلی۔ میں نے اسے دیکھا تو میری سانسیں رک گئیں۔ وہ پہلے بہت حسین تھی لیکن اب تو مکمل طور پر ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کی جلد، اس کی آنکھیں، سب کچھ جیسے نیا جنم لے چکا تھا۔ اس کی چال میں بھی ایک عجیب سا اعتماد آ گیا تھا۔
لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی، جیسے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہ ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اتنا خوبصورت لباس تم پر، اتنی مہنگی تیاری ہوئی ہے، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ اتنے بڑے پارلر میں تمہیں تیار کیا جائے گا؟ وہ سر جھکائے کھڑی رہی اور دھیرے سے بولی، صاحب جی، دل ماں کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کیا، لیکن میری ماں کی طبیعت میرے ذہن سے نہیں نکل پا رہی۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، جیسے ہی ہم تمہاری ماں کے پاس پہنچیں گے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں ہر چیز کا انتظام کر چکا ہوں، بس تم میری بات پر یقین رکھو۔ جب میں نے اسے یہ کہا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھولوں کی طرح کھل اٹھی، اور وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میری نیت بالکل بھی صاف نہیں تھی۔ میں جان بوجھ کر گاڑی کو بہت آہستہ چلا رہا تھا، جیسے میری منزل کہیں اور ہو، جیسے وقت کو روک لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ رات ہو جائے تاکہ میرے ارادے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ میں لڑکی کی باتوں کا صرف ظاہری طور پر جواب دیتا رہا، لیکن حقیقت میں میں اپنی سوچ میں گم تھا۔ اس نے ہسپتال کا نام بتا دیا۔ وہ کئی بار کھڑکی میں باہر دیکھتی، شاید اسے شہر کے راستوں کا صحیح سے اندازہ نہ تھا۔ وہ کچھ بے چین سی دکھائی دے رہی تھی، لیکن بول کچھ نہ رہی تھی۔ میں کبھی ایسی گلی میں مڑ جاتا جو سیدھا ہسپتال کی طرف نہ جاتی، بلکہ چکر دیکھ کر میرے بنگلے کی سمت نکلتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر وقت ضائع کیا، اور آخر کار جب گاڑی ایک عالی شان اور بنگلے کے سامنے رکی تو وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم صاحب جی، ہم ہسپتال کب پہنچے کہ میری ماں کا کیا حال ہوگا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میری سانس رک رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ میں خاموشی سے گاڑی سے اترا، دوسری طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا۔ وہ حیران بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور لبوں پر التجا کی، لیکن میں نے ان تمام جذبات کو نظر انداز کر دیا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے کر جانے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے فوراً سے سمجھ لیا کہ وہ جس انسان کو مسیحا سمجھ رہی تھی وہ درندہ نکلا۔ وہ پیچھے ہٹی، میرا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دروازے پہلے سے بند ہو چکے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن وہ صرف ایک عام سی لڑکی تھی۔ وہ کمزور تھی، بے یار و مددگار تھی، اور میرے جیسے طاقتور مرد کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی۔ میں نے اس کے منہ پر رکھ کے تھپڑ بھی دے مارا۔ میری طاقت کا اسے اندازہ نہ تھا۔ ایک مرد کا تھپڑ، میرے تھپڑ کھا کے وہ جیسے نڈھال سی ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی میری گرفت سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ وہ بار بار التجائیں کر رہی تھی، صاحب جی، میری ماں ہسپتال میں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ میں نے کبھی کسی کا انکار نہیں سنا، لیکن اس وقت میرے دل پر صرف ہوس کا قبضہ تھا، میرے دل و دماغ پر نفس کا راج تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا حسین چہرہ تھا، اور میرے کان اس کی سسکیوں کو انسنا کر چکے تھے۔ میرے پہ اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ میں نے اپنے گھر میں لے گیا۔ یہ میرا گھر تھا اور یہ میری بادشاہت تھی۔ یہاں پر کوئی ایسا نہ تھا جو مجھ سے سوال کر سکتا۔ میرا تو دل کرتا تھا میں وہی کرتا تھا۔ دو ہی نوکر تھے، ایک باہر کے کاموں کے لیے اور ایک گھر کی صفائی کے لیے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ وہ دونوں مرد تھے اور میرے بڑے وفادار تھے۔ ان کے لیے اس طرح کے مناظر کوئی نئے نہ تھے، بلکہ وہ میری خلوت کا ساتھ دیتے اور کبھی بھی اس میں خلل نہ پڑنے دیتے۔ انہوں نے بھی وہ سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں صبح اس لڑکی کو واپس چھوڑ دوں گا، لیکن نہ جانے اس کی خوبصورتی کا اثر تھا کہ یہ وقت گزرتا گیا، مجھے اندازہ نہ ہوا، اور کرتے کراتے 5 دن گزر گئے۔ اب 5 دن کے بعد میں اس کو کیسے سڑک پر چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوتا۔ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی صحیح اس کا اپنا، شاید اس کے خلاف گمشدگی کی رپورٹ بھی آ چکی ہوتی، اور یہ جا کر اپنا منہ کھول دیتی، کیونکہ ابھی
تو زندہ تھی۔ میں نے ایک نہایت ہی بھاری ڈوز کا بے ہوشی کا انجیکشن اس لڑکی کو لگوا دیا اور اس کے بعد اسے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے اس نوعیت کا اتنا بڑا کوئی بھی کام نہ کیا تھا، لیکن اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہ تھا، کیونکہ 5 دن گزر چکے تھے۔ شاید کہیں نہ کہیں میں تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا، اور ڈرے ہوئے لوگ اسی طرح کے الٹے سیدھے قدم اٹھاتے ہیں۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو گزرنا تھا وہ گزر گیا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے رات گئی بات گئی، مٹی پاؤ تے آگے بڑھو۔ کہتے ہیں کہ امیروں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ انہیں ہر چیز میسر ہوتی ہے، انہیں کسی بات کو یاد رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے، ہر آسائش کا بندوبست ہوتا ہے، نہ انہیں کسی بات کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن امیر انسان اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اس کے لیے کل اور آج میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات کو یا تو بھول جانے دیا یا پھر ان پر سوچنا چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں نے ماضی میں کس کس کو تکلیفیں دی، کس کو روند کر آگے بڑھا۔ 15 سال گزر چکے تھے، میری جوانی کا غرور ماند پڑ چکا تھا، میرے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، آواز میں کھنک کم ہو چکی تھی، مگر دولت ویسی کی ویسی ہی میرے ارد گرد موجود تھی۔ میرے بنگلے میں نوکر چاکر، خادمائیں اور سیکیورٹی گارڈ سب کچھ موجود تھا۔ بس اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھا اپنائیت کا احساس، ایک نرم لہجہ، ایک سچا ساتھی، ایک ایسا چہرہ جو میرے دکھ درد کو سنے، جو میری راتوں کی تنہائی کو سمجھ سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو چنا تھا، محبت کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب جب زندگی کا اختتام قریب ہونے لگا تھا تو دل نے چاہا کہ اب کسی کے ساتھ زندگی کا یہ آخری سفر گزارا جائے۔ شاید قسمت کو مجھ پر ترس آ گیا اور مجھے ایک ایسی بیوی ملی جو عمر میں مجھ سے کہیں چھوٹی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے خلوص تھا، اس کی آنکھوں میں احترام تھا، اس کے رویے میں شفقت تھی۔ اس نے شادی کے بعد مجھے وہ سکون دیا جو میں نے ساری زندگی کسی میں تلاش کیا تھا، اور وہ میرے آرام کا خیال رکھتی، میرے لباس کا خیال رکھتی، میرے کھانے پینے سے لے کر میری دوا دارو ہر چیز میں میری خدمت کرتی۔ ہم ایک بہت صاف ستھرے ماحول میں رہتے تھے، کیونکہ مجھے گندگی سے شدید نفرت تھی اور وہ میری طبیعت سے پوری طرح واقف کار تھی، اس لیے ہر چیز میں صفائی کا خاص خیال رکھتی، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ لیکن ایک صبح جب میں بیدار ہوا تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری نیند اڑا دی۔ میرے ہاتھ کی انگلیوں پر گہرے زخم تھے، جیسے کسی نے انہیں کسی نوکیلے آلے سے کاٹا ہو۔ زخم کھلے ہوئے تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مجھے ان زخموں میں نہ تو کسی قسم کی چبھن محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی درد کا احساس ہو رہا تھا، جیسے ہی میری انگلیوں کی حس ہی ختم ہو چکی ہو۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ رات سوتے وقت تو میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے میری ہاتھوں کو دیکھ کر گھبراہٹ سے چیخ ماری۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس نے کاٹا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا مجھے پتہ نہیں، شاید نیند میں ہوا ہوگا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں پائیوڈین لے کر آتی ہوں اور سپرٹ کے ساتھ انہیں صاف کر کے پٹی کر دیتی ہوں تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ جیسے اس نے زخموں پر دوا لگائی، مجھے یقین تھا کہ جلن ہوگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے کسی قسم کی کوئی جلن محسوس نہ ہوئی تھی، اور جیسے ہی زخم تو تھے ہی، لیکن جسم نے ان کو محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید دوا کا اثر کم ہو، یا شاید زخم اوپر سے نظر آ رہے ہیں، اندر گہرائی میں نہ گئے ہوں، اس لیے تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی
ویسے ہی زخم نمودار ہو چکے تھے، جیسے کسی نے خاص وقت پر آ کر انہیں کاٹ دیا ہو، لیکن نہ خون کا بہاؤ زیادہ تھا اور نہ ہی کوئی درد، جیسے کسی نے مہارت سے کام لیا ہو۔ میری بیوی روز میرے ہاتھوں پر دوا لگاتی، روز پٹی بدلتی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ چکا۔ مجھے لگتا تھا میرے ساتھ کوئی ماروائی واقعہ ہو رہا ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو میرے وجود کو زخمی کر رہی ہے، جو میرے ہوش میں آنے سے پہلے غائب ہو جاتی ہے، اور میری نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پاتا، پتہ بھی نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نہ کوئی شور سنتا ہوں، نہ کوئی خواب دکھائی دیتا ہے، نہ ہی جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ صرف صبح جاگنے پر انگلیوں کے اوپر زخم ملتے ہیں، جن کی کوئی وضاحت میرے سامنے موجود نہیں تھی۔ یہ سلسلہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا، اور میرے دل میں خوف گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف خاموشی تھی، دوسری طرف حیرانگی، تیسری طرف بیوی کی پریشانی، اور سب سے بڑھ کر میرے اندر پیدا ہوتا ہوا وہ ڈر جو مجھے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میرا ایک ہی قریبی دوست تھا جو میرے ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے زخموں کے بارے میں سنا تو ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہاری ساری دولت تمہارے نام پر ہے، لیکن اگر تمہارے جانے کے بعد یہ سب تمہاری بیوی کا ہو جائے گا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں تو وہی تو کچھ ایسا نہیں کر رہی تمہارے ساتھ، کچھ ایسا کر رہی ہو کہ تم ڈر کے مارے خود ہی اس دنیا سے چلے جاؤ اور اس کو سب کچھ مل جائے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں کیا کروں، کس پر اعتبار کروں؟ تم تو میرے بچپن کے دوست ہو، تم ہی ایسا کہہ رہے ہو۔ دل میں تم واقع ہی شک سا بیٹھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تو تم ایک کام کرو، تم اپنے کمرے میں ایک CCTV کیمرہ لگا لو اور پتہ چلے گا کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو آخر ہوتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ ایسا کون کر رہا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ اب میرے پیروں کی انگلیوں پر بھی ویسے ہی زخم بننے لگے جیسے پہلے میرے ہاتھوں پر تھے۔ مجھے اب یہ سب کچھ اتفاقی نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اپنے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اور ایک ایسی جگہ چھپایا جہاں کسی کی نظر نہ جا سکے۔ میں مطمئن تھا کہ اب سچ سامنے آ جائے گا، لیکن اگلی صبح جب نیند سے اٹھا اور ویڈیو دیکھنے کی تیاری کر رہا تھا تو میری بیوی نے کمرے میں کیمرہ دیکھ لیا اور ایک دم غصے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھ پر شک کیا، آپ نے میرے اوپر کیمرہ لگایا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کی فکر میں اپنی جان دے رہی ہوں اور آپ مجھے مشکوک سمجھ رہے ہیں۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ آپ ایک برے اور خود غرض انسان ہیں۔ پتہ نہیں میں نے آپ سے شادی کیوں کی۔ میں بھی غصے میں آ گیا۔ میں نے پہلے ہی شک کے دائرے میں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں پتہ تم مجھ سے شادی صرف پیسے کے لیے کی ہے؟ اب میرے پاس ثبوت آنے والا ہے، تم مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس وقت کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ میرا دل مکمل پتھر کا ہو چکا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو میرے شک کو حقیقت بنا دے گا۔ لیکن جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ویڈیو میں میرے ہاتھوں اور پیروں کے قریب کچھ چوہے بیٹھے تھے، وہ جو میرے جسم کو کاٹ رہے تھے، میرے گوشت کو کھا رہے تھے، لیکن میں تب بے خبر سو رہا تھا، جیسے میرے جسم میں کوئی جان نہ تھی، جیسے مجھے کسی چیز کا کوئی احساس نہ تھا۔ مجھے اپنے وجود سے کراہت آنے لگی۔ میں فوراً باتھ روم میں گیا، پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا، بار بار نہاتا رہا۔ میں اپنے جسم میں وہ منظر دھونا چاہتا تھا، لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے ساری ویڈیو دکھائی، کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟
میرے ساتھ ڈاکٹر نے ویڈیو دیکھ کے سنجیدگی سے کہا آپ کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ ایک پرانی اور انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس میں انسان کو درد محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ درد ہمارے جسم کا الارم ہوتا ہے۔ اگر کہیں دکھ تکلیف درد ہو تو ہمیں بتاتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن جب درد ختم ہو جائے تو انسان کا جسم ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، اور ایسے جسم کو مختلف جانور اور کیڑے مکوڑے کھانے لگتے ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زخموں سے آپ کو کوئی درد نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا، میری روح کانپنے لگی، میرے جسم سے عجیب سی بو آنے لگی، جیسے میرے اندر کچھ گل سڑ رہا ہو۔ ڈاکٹر نے کہا ایسے مریض کے جسم سے ایک بدبو نکلتی ہے جو جنگلی جانوروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ چاہے وہ مریض صاف ستھری جگہ پر رہتا ہو، جانور اس تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چوہے آپ کے قریب آ کر آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس بیماری کا کوئی مکمل علاج بھی موجود نہیں ہے۔ اب آپ کے جسم میں انفیکشن پھیلنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ انفیکشن آہستہ آہستہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ سن کر میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر موجود تمام امیدوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ میں بظاہر زندہ تھا، لیکن اندر سے میں ختم ہو چکا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ڈاکٹر نے جو باتیں کہیں وہ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہر وقت کوئی ہونا چاہیے، خاص طور پر کوئی ایسا شخص جو رات کو جاگتا ہو، تاکہ کسی بھی خطرناک وقت میں آپ کی مدد ہو سکے۔ میں نے بے بسی سے اسے کہا کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک بیوی تھی جسے میں نے اپنی بد زبانی اور بدگمانی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے افسوس سے سر ہلا دیا اور کہا اگر ممکن ہو تو اسے منا لیں۔ میں نے تھوڑی دیر تردد کے بعد اپنی بیوی کو فون کیا اور اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے معافی مانگی۔ اس نے فون پر مجھے پہلی مرتبہ پہلے تو خوب سنائی، لیکن اچانک نرم لہجے میں کہنے لگی میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ آ گئی، لیکن اب اس کا رویہ پہلے کے جیسا نہ تھا۔ اب اس کے لہجے میں محبت کی جگہ ہمدردی یا شاید طرز تھا۔ میں نے ساری باتیں اسے کھل کر بتا دی۔ میں نے بتایا کہ میرے جسم کو کوڑھ جیسی بیماری نے جکڑ لیا ہے اور ڈاکٹر بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے خاموشی سنا اور آخر میں کہا اب کیا کر سکتے ہیں، اس بیماری کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تم رات کو جاگا کرو تاکہ اگر کچھ ہو تو میں فوراً سے دیکھ سکوں، لیکن وہ رات کو سونے کی عادت تھی، وہ رات میں جاگ نہ سکتی اور میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے جسم سے اٹھنے والی بو اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میرے دل کے اندر سے اب ایک عجیب سی آواز آتی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ سب تمہارے کیے کا نتیجہ ہے، یہ سب ماضی کے گناہوں کا سزا ہے۔ میرے سامنے میرے وہ گناہ موجود تھے جو میں نے اپنی طاقت، اپنی دولت کے نشے میں کیے تھے، اور اب ان کے انجام کے طور پر میں ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ایک اور ڈاکٹر سے رجوع کیا، پھر ایک پوری ٹیم بنائی جو کہ جدید علاج کرنے کا وعدہ کر رہے تھے، لیکن کسی بھی طریقے سے بہتری کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ میرے زخم گہرے ہو رہے تھے، انفیکشن تیزی سے بڑھ رہا تھا، یہاں تک ایک دن ڈاکٹر نے کہا اب وقت آ گیا ہے میرے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا جائے تاکہ انفیکشن میں جسم کے باقی حصوں میں نہ پھیلے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ زہر دل تک پہنچ جائے گا اور پھر آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ میں اندر سے لرز گیا، میرے وجود کا سارا غرور، سارا تکبر ایک دم مٹی ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں جس زندگی اپنی میں ہر چیز اپنی مرضی سے حاصل کی، وہ ایک دن یوں ہی کسی اور کے رحم و کرم پر آ جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے چیخ کر کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹوانا چاہتا۔ لیکن ڈاکٹر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پھر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں دن بھر ہسپتال کی سفید دیواروں کو گھومتا رہا، ان کا سکوت میرے وجود کو چبا رہا تھا۔
پھر وہ لمحہ گیا جب میری ہمت جواب دے گی۔ میں نے ہار مان لی۔ میں نے ہلکی سی سر ہلا کر اجازت دے دی وہ میرے ہاتھوں اور پیروں سے مجھے محروم کر دیں۔ میری بیوی پاس کھڑی رو رہی تھی، نرسیں خاموشی سے تیاریاں کر رہی تھیں اور میں پتھر بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحہ، وہ اذیت، وہ تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک زندہ انسان جب اپنے جسم کے ٹکڑے سے محروم ہونے کی اجازت دے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ میری سزا تھی کہ میں اب سمجھ چکا تھا کہ زندگی میں کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ ملتا ہے، ہر گناہ ایک دن کسی نہ کسی شکل میں انسان کے سامنے آتا ہے۔ یہ بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی اور میں بھی ختم نہیں ہو رہا تھا، زندہ تھا، مگر ایک ایسے جسم میں قید تھا جو اب کسی کام کا نہ رہا، پورے کا پورا محتاج ہو چکا، نہ خود سے پانی پی سکتا، نہ کھانا کھا سکتا، نہ بستر سے اٹھ سکتا تھا۔ صرف ایک سانس لینے کی صلاحیت بچی تھی، وہ بھی شاید اس لیے کہ میں اپنی سزا مکمل طور پر بھگت سکوں۔ میرے ساتھ اس وقت صرف ایک عورت نے ہے، وہی عورت جس سے میں نے کبھی کمتر سمجھا تھا، وہی بیوی جسے میں نے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ آج وہ میرا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی میرا ہاتھ ہے، وہی میرا پاؤں ہے، وہی میری آنکھ ہے، وہی میری زبان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا جو انسان ساری زندگی ایک ہی عورت کے ساتھ گزار دے وہ پاگل ہے، اور آج میری ساری دنیا وہی ایک عورت بن چکی ہے۔ مجھے آج یہ احساس ہوا کہ نکاح کتنا عظیم رشتہ ہے، شادی کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے جب اس میں وفا، قربانی اور محبت شامل ہو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر اس عورت کا محافظ نہیں بن سکتا جو آج میرے لیے ہر درد سہ رہی ہے، ہر لمحہ میری خدمت کر رہی ہے۔ میرے دل میں ہر وقت ایک خلش رہتی ہے، ایک کسک، ایک پچھتاوا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج مجھے شدت سے وہ لڑکی یاد آتی ہے جسے میں نے ایک دن صرف اپنی ہوس کی خاطر فریب دے کر اس کی ماں سے دور کر دیا۔ وہ معصوم بچی جو صرف اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے اپنی خود غرضی کی بھینٹ چڑھا دیا، اور مجھے نہیں پتا وہ لڑکی بچی بھی ہوگی یا نہیں، اس کی ماں زندہ رہی ہوگی یا نہیں، یا مر گئی ہوگی، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ بہت برا کیا، اور جو کچھ ہو رہا ہے میرے اعمال کا بدلہ ہے۔ میں اب دن رات مرنے کی دعائیں کرتا ہوں، لیکن موت بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میری زندگی اب صرف ایک اذیت بن چکی ہے، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب میں اندر سے یہ ٹوٹ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی تمام جائیداد سب کچھ بیوی کے نام کر دیا ہے، جس نے ان لمحوں میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک چھوٹا سا ٹرسٹ بھی بنایا ہے جہاں روزانہ غریبوں کو مفت کھانا دیا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نام پر کوئی ایسا عمل باقی رہے جو کسی کو فائدہ دے سکے، کسی کے دل سے میرے لیے دعا نکلے، شاید میری آخرت بہتر ہو جائے، کیونکہ میں تو مرنے سے بھی ڈرنے لگا ہوں، اس ڈر سے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے مجھے دولت دی، طاقت دی، عزت دی، اور میں نے اس کا استعمال گناہوں کے لیے کیا۔ میں نے کسی کو سہارا دینے کی بجائے اسے زمین پر گرا دیا۔ میں نے کسی کی مدد کرنے کی بجائے اس کی عزت کو پامال کیا، اور آج قدرت نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں عبرت کا نشان بن چکا ہوں۔ میرے ارد گرد کے لوگ میری حالت دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور اپنے بچوں کو میرے قصے سنا کر نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں اب آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، میری آنکھیں روز آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں اب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہتا بھی نہیں ہوں، صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر میرے کسی عمل سے کسی کا بھلا ہو جائے تو وہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اسے فضول خواہشات کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ دولت، طاقت اور اختیار ہمیشہ نہیں رہتے، انسان کو ہمیشہ وہی چیز بچاتی ہے جو اس نے دوسروں کے لیے کی ہو۔ کسی کے لیے آسانی بنو، کسی کے لیے دعائیں لو، کیونکہ یہی دعائیں ہی تمہارے اس وقت سہارا دیتی ہیں جب تمہارا جسم تمہارے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو
کسی کے ساتھ کیا گیا ظلم ایک دن تمہیں ضرور واپس ملتا ہے، اور اس وقت تمہارے پاس صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے آج اگر تم طاقتور ہو تو اسے نرمی میں استعمال کرو، کیونکہ کل جب تم کمزور ہو جاؤ گے تو وہی طاقت تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ کہانی ختم ہوئی، عبرت شروع ہوئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔